بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے کورس کا چھٹا سبق ہے اور اس سبق کا عنوان ہے جدید الحاد کے اثرات اور نتائج۔ یعنی جب کسی معاشرے میں، چاہے مغربی معاشرہ ہو یا مسلم معاشرہ ہو، اس میں جب جدید الحاد پیدا ہو گیا اور اس نئی نسل نے جدید الحاد کو اختیار کیا تو کمیونٹی پر اس کے کون سے نتائج ظاہر ہوئے اور معاشرے کے افراد کو کون سے نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ ان اثرات اور نتائج کو سمجھنے سے پہلے ایک فرق جو بنیادی ہے اس کے ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جب بھی آپ الحاد کے برے اثرات اور برے نتائج پر بات کرتے ہیں کہ الحاد نے معاشرے کو اس طرح بگاڑا اور ان برے اثرات کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، تو ملحد اکثر کہتے ہیں کہ برائیاں تو مسلمان معاشروں میں بھی ہے، یہ تو سب مذہبی معاشروں میں بھی ہیں، مذہبی معاشرے میں بھی قتل ہے، ظلم ہے، زنا ہے، ریپ ہے، چوریاں ہیں اور بہت ساری بد اخلاقیاں ہیں، آپس کی فرقہ بازی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اس طرح کی چیزیں وہ گنواتے ہیں۔ تو اس میں فرق جاننا ضروری ہے کہ ایک مذہبی معاشرے میں جب کوئی برائی ہوتی ہے تو وہ برائی غیر قانونی شمار ہوتی ہے، اللیگل شمار ہوتی ہے، اور وہ برائی غیر اخلاقی شمار ہوتی ہے۔ اس لیے اس برائی کو روکنے والے عناصر بھی موجود ہیں۔ اس برائی کو روکنے کے لیے دعوت بھی دی جاتی ہے، اور جو برائی کرنے والا ہوتا ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس کو نیکی کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اس بات کی فکر کی جاتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس برائی سے وہ باز آئے۔ تو اس کی رکاوٹیں اور اس کے منع کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، روکنے کے لیے اسباب اور وسائل اختیار کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ برائی کرنے والا جو معاشرے کی روایت اور اقدار کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ چھپ کے کرتا ہے، اگر ظاہراً بھی کرتا ہے تو بھی اس کو ایک طرح کی شرمندگی ضرور محسوس ہوتی ہے اور اس کو روکنے والے بھی بہت سارے اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن الحاد پر مبنی معاشرہ اور الحاد پر قائم معاشرہ جہاں کوئی برائی اور کوئی اچائی نہیں، کوئی فرق نہیں، برائی اور اچائی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اخلاق اور بد اخلاقی، اقدار اور روایات، اس کا کوئی کانسیپٹ، کوئی سوچ نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے پھر ایسے معاشرے میں ہر برائی قانونی ہو جاتی ہے، کوئی برائی غیر اخلاقی شمار نہیں ہوتی بلکہ اس معاشرے کے اخلاق شمار ہوتے ہیں۔ وہ سارے برے کام اس معاشرے کا ایک حصہ بن جاتے ہیں اور پھر اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان برائیوں کو قانونی سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو ایسا معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں کہلایا جا سکتا، بلکہ یہ جانوروں کا معاشرہ اور جنگل کا معاشرہ کہلانے کے قابل ہے، کہ جہاں کوئی اقدار نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی پابندیاں نہیں، کوئی خیر و شر، اچائی برائی کا تصور نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک مذہبی معاشرے میں اگر کوئی برائیاں ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہیں لیکن اس کو غیر اخلاقی، غیر قانونی سمجھا جاتا ہے، اور جب الحاد پر کوئی معاشرہ قائم ہوتا ہے تو پھر ہر ایک کی اپنی مرضی، وہاں جو اپنے لیے جو بہتر سمجھتا ہے تو وہ خیر ہے۔ اگر کوئی نیک بن رہا ہے، کوئی نمازی بن رہا ہے، پرہیزگار بن رہا ہے تو اس کا اپنا فعل ہے، اور اگر کوئی شراب خانوں میں، قہوہ خانوں میں دن اور رات گزارتا ہے تو اس کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا، بلکہ اس کو برا کہنے والا قانونی اور اخلاقی مجرم ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ بہرحال اب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جدید الحاد پھیلنے کے بعد معاشرے کو کون سے بھیانک نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا اثر وہ ہے مادر پدر آزادی۔ سب سے پہلا اثر جو الحادی جدید اور خدا کے انکار کے بعد سامنے آیا وہ مادر پدر آزادی ہے، یعنی ایسی آزادی جس میں کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ اس کے برعکس جتنے بھی
جتنے بھی مذہبی معاشرے ہیں ان میں بعض باتوں پر کچھ نہ کچھ روک ٹوک وہ ہوتی ہے، یعنی کچھ کام کرنے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے ہوتے ہیں۔ اگرچہ کبھی وہ روک ٹوک یعنی منع کرنا مؤثر ہوتا ہے اور کبھی مؤثر نہیں ہوتا، لیکن کچھ کام برے شمار ضرور ہوتے ہیں اور کچھ کام اچھے شمار ہوتے ہیں۔ لیکن ایک معاشرہ جب انکار خدا یعنی الحاد پر قائم ہوتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ کوئی ماورائی طاقت نہیں، کوئی خدائی طاقت نہیں جس کا میں پابند ہوں، میری اپنی زندگی ہے، میرا اپنا اختیار ہے، میری اپنی مرضی ہے، میں جو چاہوں تو کروں، تو پھر ایسے معاشرے میں آزادی کی سوچ جنم لیتی ہے، اور ایسی آزادی بہت خطرناک ہوتی ہے جو جنگلی آزادی کی طرح ہوتی ہے، پھر جس کی لاٹھی اس کی بینس کا قانون ہوتا ہے۔ ایسی آزادی میں خیر و شر کا کوئی تصور نہیں ہوتا، کوئی برا کام کرے گا تو اس پر روک ٹوک نہیں ہوتا، اس کو سمجھانے کا نظام نہیں ہوتا، اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ تو آج آپ دیکھیں کہ مغربی معاشرے میں اگرچہ اب بھی عیسائیت کا مذہب کچھ باقی ہے، لیکن عملی طور پر مغربی معاشرہ مذہبی معاشرہ نہیں کہلایا جا سکتا، عملاً وہ الحادی معاشرہ ہے۔ ایسے معاشروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مادر پدر آزادی، بلا روک ٹوک کی آزادی سے کیا کیا نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ جس کا جتنا زور چلتا ہے اتنا ہی وہ کر لیتا ہے، اور اس میں کوئی خوف بھی نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں، یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ میں ظلم کر رہا ہوں یا دوسرے کا حق مار رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کہتا ہے میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں اپنی مرضی سے کرتا رہوں گا۔ البتہ بعض برائیوں کے لیے صرف ریاستی قانون رکاوٹ بن سکتا ہے، لیکن ریاستی قانون ہر انسان کے اندر تک تو نہیں پہنچ سکتا، نہ ہر انسان کے سر پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ جس کو جیسے اور جہاں جس چیز کا موقع ملے گا تو اپنے آزادی کے حق کے عنوان سے وہ کچھ بھی کر بیٹھے گا۔ کسی کی عزت لوٹے تو اس کا حق ہے، کسی کا قتل کرے تو اس کا حق ہے، اس لیے کہ وہ کسی خدائی طاقت کا پابند نہیں ہے۔ تو یہ ہے مادر پدر آزادی۔ دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ خیر و شر کا تصور کا خاتمہ ہوتا ہے، خیر و شر کے تصور کا خاتمہ، کہ انسانی معاشرے سے خیر اور شر کا جو تصور ہے، جو تمیز ہے، فرق ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں ہیں، سسٹم ہیں، جتنے بھی معاشرے ہیں، تو ان معاشروں کا قیام کچھ تصورات پر ہے، کچھ خیر و شر کے تصورات ہیں، اچائی اور برائی کے تصورات ہیں، کچھ باتیں اچھائیاں شمار ہوتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ان اچھائیوں کو پھیلانے کی جد و جہد بھی کی جاتی ہے، اور ان برائیوں کو جو ہے وہ روکا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ ختم کرنے کی، کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن جو معاشرہ الحاد پر کڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس معاشرے میں خیر و شر کا تصور ختم ہو جاتا ہے، کوئی خیر نہیں رہتی اور کوئی شر نہیں رہتا۔ حالانکہ خیر ہر معاشرے کا ایک حسن ہوتا ہے، لیکن الحاد کی نحوست سے یہ حسن بالکل مٹ جاتا ہے، کیونکہ خیر و شر کے تصور کے خاتمے سے معاشرے کا حسن و جمال اور معاشرے کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ یہ ہے دوسرا اثر۔ تیسرا اثر لذت پرستی کا عام ہو جانا۔ تو لذت پرستی کی انتہا اور حوث پرستی کی انتہا ہو جاتی ہے الحادی معاشرے میں۔ یہ دیکھیں انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے حوث رکھی ہے، وہ اپنی حوث ضرور پوری کرے گا، یہ انسان کا فطری تقاضا ہے، اس کو دبایا نہیں جا سکتا۔ لیکن ہر مذہب نے اس لذت اور حوث کو پورا کرنے کے کچھ جائز طریقے دیے ہیں، اور اس کے لیے کچھ قوانین دیے ہیں، اور کچھ رکاوٹیں بھی ڈالی ہیں، پابندیاں لگائی ہیں کہ اس فطری تقاضے کو، فطری حوث کو نکاح کے طریقے سے پورا کرنا ہے، مذہب کے دائرے میں کرنا ہے، قانونی طریقے سے کرنا ہے۔ لیکن جب ایک معاشرے سے یہ تصور ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی قانون اور کوئی مذہب بھی ہے، تو اس میں لذت پرستی اور حوث پرستی انتہا ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان پھر یہ تصور نہیں کرتا کہ میں نے کسی خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا اور اپنے کاموں کا حساب بھی دینا ہے۔ تو جب یہ تصور ختم ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی خدا نہیں، کہ میرا کوئی خدا ہے، یہ تصور ہی نہیں، اور اس کو میں نے حساب بھی دینا ہے، تو پھر اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف لذت پرستی رہ جاتی ہے،
اور کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ پھر وہ لذت پرستی کے وہ طریقے اختیار کرتا ہے جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ وہ کام جانور بھی نہیں سر انجام دیتے جو انسان لذت پرستی اور حوث پرستی کی انتہا میں کر بیٹھتا ہے۔ تو مغربی معاشرے میں اس کی ہزاروں مثالیں ہیں جن کی تفصیل بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ مغرب میں حوث پرستی اور لذت پرستی کے معاملے میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ چوتھا اثر وہ ہے مقدسات کی توہین اور تحقیر۔ وہ مقدسات کی توہین اور تحقیر عام ہو جاتی ہے۔ معاشروں میں مقدس افکار اور نظریات ہوتے ہیں، یعنی بعض مقدس شخصیات ہوتی ہیں جو امت کے محسنین ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء ہیں، مشائخ ہیں، صوفیاء ہیں، اور جو مقدس مذہبی عقائد ہوتے ہیں ان کی توہین اور تحقیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مذہب چاہے جو بھی ہو وہ اپنے پیروکاروں کو اخلاقی تقاضوں میں اور اخلاقی قوانین میں پابند بناتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ بت پرست اور مشرک لوگ جن ہستیوں کو مقدس سمجھتے ہیں تو ان کی توہین نہ کرو، ان کو گالیاں نہیں دو۔ اگر تم ان کی مقدسات کو گالیاں دو گے تو وہ تمہاری مقدس ہستی اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ تو گویا کہ ایک غیر شعوری طور پہ تمام مذاہب میں معاہدہ ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے مقدسات کو گالی نہیں دیں گے۔ تو ہر مذہب نے اپنے پیروکاروں کو اس چیز کا پابند بناتا ہے کہ دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، دوسرے کے جذبات کا اور احساسات کا خیال رکھا جائے۔ لیکن جو معاشرہ الحاد پر قائم ہوتا ہے اور جہاں الحاد پھیلنے لگتا ہے تو وہاں پر پھر مقدسات کی توہین اور تحقیر شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں پر انسانوں کے جذبات کی قدر نہیں ہوتی، خصوصاً مسلمانوں کے احساسات کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں کسی کے خدا کو یا مقدس ہستی کو، پیغمبر یا صحابی یا ولی کو یا کسی کے استاد اور شیخ کو گالی دے رہا ہوں، اس کی توہین اور تحقیر کر رہا ہوں۔ اس سے اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس سے اس کے دل آزاری ہوتی ہے، اس سے اس کے احساسات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اس چیز کا کوئی احساس نہیں رہتا۔ گویا کہ ملحد الحاد میں پڑھ کر احساسات سے خالی ہو جاتا ہے، اس کے سامنے کسی کے جذبات کچھ بھی نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ خود جذبہ خداوندی، جذبہ اخلاق اور احساسات سے خالی ہو چکا ہے۔ وہ ایک خالی برتن کی طرح ہوتا ہے جس کے اندر خود بھی احساس نہیں اور دوسرے کے احساس، دل آزاری اور جذبات کی قدر اور وقت باقی نہیں رہتی۔ پانچواں اثر خاندانی ادارے کا ٹوٹ جانا ہے۔ خاندانی نظم اور نسق انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے بقا کے لیے خاندانی ادارے کا ہونا ضروری ہے۔ ہر مذہب میں خاندان کے ادارے سے کچھ نہ کچھ خصوصی تعلیمات موجود ہے۔ جس طرح کہ میاں بیوی کا ایک تعلق ہے، ماں باپ اور اولاد کا ایک تعلق ہے، رشتہ داروں کا ایک تعلق ہے، تو میاں بیوی، ماں باپ اور اولاد اور رشتہ دار یہ سب مل کر ایک ادارہ بنتا ہے، اور ہر اس ادارے میں ہر فرد کا اپنا حق ہوتا ہے، اپنا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو مذاہب جتنے بھی ہیں تو ان میں نکاح کی تعلیم ہے، طلاق کی تعلیمات ہے، والدین کے حقوق کی تعلیمات ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہر مذہب میں ہدایات اور تعلیمات موجود ہے، پڑوسی اور رشتہ داروں کے آپس کے حقوق اور خیال رکھنے کی تعلیمات موجود ہے۔ تو ایک ادارے کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کے احترام اور ایک دوسرے کے فرق مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے ایک ادارہ چلائیں۔ لیکن جب ایک معاشرہ الحاد پر قائم ہوتا ہے تو اس معاشرے میں خاندانی ادارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ جو نکاح اور میاں بیوی کا جو سلسلہ ہے تو یہ توالد اور تناسل کے لیے ہے، ایک ادارے کو تشکیل دینے کے لیے ہے۔ لیکن الحادی معاشرے میں تناسل کا سلسلہ صرف اور صرف ایک خواہش پرستی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک جوڑے نے، ایک لڑکا اور لڑکی نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے، اپنی لذت پوری کرنی ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر کسی بچے نے جنم لیا تو لیا، نہیں لیا تو نہیں لیا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان خاندان کے سمندر کی مچھلی کی طرح ہے۔ یہ مچھلی جب تک سمندر میں ہو تو پرسکون رہتی ہے، لیکن جب مچھلی سمندر سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر یہ تڑپنے لگتی ہے، اور پھر اسی تڑپ میں انسان ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جاتا ہے۔
جس طرح مچھلی بغیر پانی کے تڑپ تڑپ کر مرتی ہے، انسان بھی بغیر خاندان کے اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ چھٹا اثر زندگی کا بے مقصد ہو جانا۔ جس معاشرے میں الحاد آتا ہے تو اس معاشرے میں زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ دیکھیے، ایک انسان اپنی زندگی اس لیے گزارتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اپنی ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے کے بعد اس نے ایک ہستی کو راضی کرنا ہے، اور وہ ہستی خدا کی ہستی ہے، اور خدا ایسے تب خوش ہوتا ہے کہ اس نے اپنی خوشنودی اور اپنی رضا کے جو احکامات دیے ہیں، انسان ان احکامات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو خدا خوش ہوتا ہے۔ زندگی کا صرف یہ مقصد نہیں کہ اپنی ضروریات اور خواہشات پوری کرو۔ ہماری اپنی ضروریات اور خواہشات پورا ہونے کے بعد کیا ہے؟ یعنی سب کچھ پورا ہو گیا تو پھر کیا؟ ہمارے زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، اور وہ مقصد مذہب ہی بتاتا ہے کہ ایک ہستی ہے، اس کی خوشنودی کے لیے تو نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے۔ لیکن الحادی معاشرے میں جب انسان اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتا ہے اور لذتیں پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے پاس کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ مثلا ایک مذہبی شخص نے جوانی میں جو بھی کھایا، کمایا، گھر بنایا، شادی کی، بچوں کو پالا، بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا، بچوں کی شادیاں کرائیں، ان کے لیے گھر بنائیں، یہ ایک عام طور پر مادی زندگی کا مقصد شمار ہوتا ہے کہ بھائی کھانا ہے، کمانا ہے، شادی اور بچے، پھر بچوں کو سیٹل کرنا۔ پھر یہ تمام مقاصد اس کے جب پورے ہو گئے، ضروریات پوری ہو گئی، اب وہ 60-70 سالہ زندگی کے بعد اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے، یہ سوال ہے۔ اب اس کی زندگی کا ایک مقصد جو اس کے سامنے ہے وہ یہ کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ایک عظیم ہستی ہے، اس کو راضی کرنا ہے، تو وہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن ایک الحادی معاشرے کا بوڑھا آدمی 60-70 سال میں اس نے اپنے بچوں کو سیٹل کیا، گھر بنایا، سب کچھ بنا دیا جو بظاہر ضروریات ہے، اور اس کو مقصد کا نام دیا، وہ مقاصد سب پورے ہو گئے، تو اس نے اب کیا کرنا ہے؟ وہ کس مقصد کے لیے ابھی جی رہا ہے؟ اگر 10 سال اور رہنا ہے 80 سال تک، یا 80 سال تک پھر اور اگر زندگی ہے 90 سال تک، تو یہ 10-20 سال کی عمر میں وہ کیا کرے گا؟ سوال تو ہے کہ جوانی ڈلنے کے بعد بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ مذہبی ہے اور آپ کے پاس ایک مقصد ہے کہ میں نے خدا کی ہستی کو راضی کرنا ہے، تو پھر آپ کے پاس تو مقصد ہے کہ آپ نے 10 سال اور جینا ہے، 20 سال، جتنا بھی ہو۔ لیکن اگر کوئی ملحد ہے، الحادی معاشرے کا ایک شخص ہے، ایک زندگی گزار چکا، تمام مقاصد اور لذت خواہشات پوری ہو چکی ہے، اب اس کے پاس کیا ہے؟ اب بے مقصد زندگی گزار رہا ہے۔ تو بہرحال برے اثرات اور نتائج میں سے یہ بھی ایک اثر ہے کہ الحادی معاشرے میں زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ 7واں اثر وہ فطرت سے بغاوت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں بہت ساری چیزیں رکھی ہے۔ انسان کی فطرت میں ایک چیز اپنی ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی اولاد کے پیٹوں سے اولادوں کو نکالا، ربوبیت کا اقرار کروایا، سب نے اقرار کیا۔ اس کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی فطرت میں رب، خدا اور الہ کا اقرار رکھ دیا، الوہیت کا اقرار، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، ربوبیت کا اقرار۔ لیکن جب ایک آدمی خدا کا انکار کر لیتا ہے اور وہ ایک سوسائٹی کے طور پر، ایک معاشرے کے طور پر اسی چیز کو لے کر اپنا ایک قانون اور کانسیپٹ بنا دیتا ہے کہ کوئی خدا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان یا وہ معاشرہ فطرت سے ہٹ گیا ہے، وہ فطرت سے باغی ہو گیا۔ جب کوئی انسان و معاشرہ فطرت سے باغی ہوتا ہے تو وہ پھر غیر فطری کاموں میں لگ جاتا ہے، جس طرح کہ ہم نے کہا کہ مقدسات کی توہین شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ عزت اور احترام، مقدسات کو عزت دینا، احترام دینا، کسی کے تقدس کا احترام کرنا، یہ سب انسان کی اخلاقی فطرت ہے، اخلاقی تقاضا ہے۔ لیکن پھر ایسا نہیں ہوتا، احترام ختم ہو جاتا ہے۔ جب خدا کا احترام نہیں رہا، رسولوں کا احترام نہیں رہا، کسی کتاب اور آسمانی تعلیمات کا احترام نہیں رہا، تو پھر اس میں صرف اور صرف اللہ رسول کے احترام اور تقدس پامال نہیں ہوتے، بلکہ اس میں پھر رشتوں کا تقدس بھی پامال ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ رشتوں کا تقدس بھی ایک فطری تقاضا ہے کہ ماں بہن کی عزت
کی جائے، احترام کیا جائے، ان سے وہ خواہش نہ پوری کی جائے جو مرد اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے۔ لیکن جب انسان فطرت سے باغی ہوتا ہے تو وہ اس بات کو نہیں دیکھتا، پھر ماں کا تقدس اس کی نظروں میں کچھ بھی نہیں، اور ماں بھی اس کے لیے ایک عام عورت ہوتی ہے۔ اگر اس کو موقع ملے یا دل چاہے یا دونوں کی مرضی ہو تو وہ اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں، کوئی بھی غیر فطری کام کر لیتے ہیں۔ آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ ایک جانور کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ اپنے ہی مادے سے جنسی خواہش پوری کرے گا، لیکن جب انسان فطرت سے باغی ہو جاتا ہے اور انکار خدا اور الحاد کے نتیجے میں وہ فطرت کا باغی ہو گیا تو پھر یہ جانوروں سے بھی آگے بڑھتا ہے، پھر یہ اپنی خواہشات جانوروں سے بھی پوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا وہ چاہے اگر عورت ہو تو پھر یعنی مذکر جانور سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ آج مغربی معاشرے میں ایک عمومی بیماری پھیل گئی ہے، اور اس بیماری کو بیماری بھی نہیں کہا جاتا اور اس کی حوصلہ شکنی بھی نہیں کی جاتی، قانونی طور پر اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، غیر قانونی جرم نہیں شمار ہوتا، یہ غیر فطری کام بھی برا نہیں لگتا، غیر اخلاقی نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے فطرت سے بغاوت کر دی، تو الحاد نے انسان کو فطرت سے باغی بنا دیا۔ یہ ایک اثر ہے۔ آٹھواں اثر ہے روحانیت کی موت۔ روحانیت کی موت ہو جاتی ہے، مادیت پرستی اور زر پرستی عام ہو جاتی ہے۔ مذہب کہتا ہے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے اور دوسری اس کی روح ہے۔ جسم کو بھی غذا چاہیے، روح کو بھی غذا چاہیے۔ جسم کی غذا کھانا پینا مادی چیزیں ہیں، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں کسی بھی طریقے سے ہے، لیکن ہر مذہب میں روحانیت کسی نہ کسی طریقے سے پائی جاتی ہے۔ لیکن جب انسان الحاد کا شکار ہو جاتا ہے یا ایک معاشرہ الحاد پر چل پڑتا ہے اور وہ روح کو روح نہیں سمجھتی، روح کا انکار کرتی ہے، وہ انسان و معاشرہ روحانیت سے بالکل غافل ہو جاتا ہے اور صرف جسم کی خدمت میں لگ جاتا ہے، تو پھر یہ جسم کے تقاضوں اور ضروریات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جسم کے تقاضے خواہشات پوری کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا۔ انسان سمجھتا ہے شاید جو کچھ موجود ہے وہ کافی نہیں، اس لیے مزید مادی اسباب حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو عالمی سطح پر بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ اربوں ڈالرز کماتی ہے، دنوں میں کروڑوں ڈالر کماتی ہے، لیکن ان کے اشتہارات آپ دیکھیں ہر جگہ تو وہ ایک ایک روپے دو روپے کے لیے ایسے لگے رہتے ہیں کہ گویا کہ ان کو دوپہر یا شام کی روٹی بھی نہیں ملتی۔ تو اس تگ و دو میں رہتے ہیں کہ کچھ مادی اسباب ہمیں مہیا ہو تاکہ سکون ملے۔ تو یہ مادی ضروریات کی دوڑ ہے جس کی وجہ دراصل اندر کی بے چینی بے سکونی ہے، کیونکہ روحانیت ختم ہو گئی۔ مگر یہ سکون جسم کو دینا چاہتے ہیں، اگر یہ ایک ارب ڈالر کماتے ہیں پھر بھی سکون نہیں ملتا، تو پھر کہتے ہیں کہ 2 ارب ہونے چاہیے، 2 کما لیے پھر بھی سکون نہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی مزید ہونے چاہیے۔ اس طرح مادی اسباب کو کرتے کرتے یہ سکون کی تلاش میں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اصل جو سکون نہیں ہے وہ تو روح بے چین ہے، لیکن روح کو تو یہ مانتے نہیں۔ تو الحاد نے معاشرے میں مادیت پرستی عام کر دی اور روحانیت ختم کر دی، اس سے پھر بے چینی ہوتی ہے اور انسان پھر روحانیت تو مانتا ہے، اندر کے چین اور سکون کے لیے وہ پھر کچھ بھی کر بیٹھتا ہے۔ آج کل مغرب جو ہے وہ یعنی نشوں کی لت میں زیادہ لگ گئی ہے کہ وہ سکون تلاش کرنے کے لیے نشہ کا استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہمیں سکون ملے گا، تو اس طرح کی چیزوں میں پھر انسان آگے بڑھتا ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ 9واں اثر ہے معاشرے میں درندگی، کہ انسان جب کسی ریاست میں رہتا ہے تو قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے اور بعض کام نہیں کرتا، لیکن ریاست انسان کے ظاہر پر اور معاشرے پر ایک قانون نافذ کرتی ہے۔ مذہب انسان کے اندر قانون نافذ کرتا ہے، یعنی انسانی تربیت مذہب سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی ریاستی پولیس یا داروغہ نہ بھی ہو تو انسان کی کسی درندگی اور ظلم سے بچتا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر ضمیر زندہ ہے، اس کا ضمیر اس کو کہتا ہے کہ بھائی تجھے ایک خدا دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرو، ظلم نہیں کرنا ہے، تو نے خدا کو حساب دینا ہے۔
لیکن جب انسان انکار خدا کر لیتا ہے اور کوئی معاشرہ انکار خدا پر قائم ہوتا ہے تو چونکہ ریاستی قوانین میں چور دروازے ہوتے ہیں، رشوت دے کر کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، قانون کی آنکھیں بند کر سکتا ہے، تو پھر ایسے میں وہ جو چاہے درندگی کے اسباب اور ذرائع اختیار کرتا ہے۔ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان مثال ڈارک ویب سائٹس ہے کہ اگر کسی قانونی خوف سے، ریاستی قانون کے خوف سے اگر کچھ نہیں کر سکتا تو وہ ڈارک ویب پر جا کر دوسرے سے کرواتا ہے۔ اگر وہ خود اپنا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا تو دوسروں کو ڈالر بھیج کر ڈارک ویب پر آن لائن کرواتا ہے۔ اسی طرح دوسرے دوست کو مارنا اور اس طرح ریپ کرنا، درندگی، کہ وہ چیزیں جو ڈارک ویب پر آپ کو ملیں گی جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اگر قانون کے خوف سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو پھر وہ دوسرے طریقوں سے کرتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، مثلا وہ ڈارک ویب پر جائے گا، وہاں ڈالر دے گا اور کہے گا کہ بھائی بیوی کے گلے پر چھری مارو، میرے سامنے مار دو اس کو، کیونکہ اس سے اس کو لذت ملتی ہے، درندگی ہے۔ تو ایسی چیزیں جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ الحاد نے معاشرے میں کیسے درندگی پیدا کی ہے۔ 10واں اثر ہے وہ ہے اقدار اور اخلاق کا خاتمہ۔ یعنی الحاد کے برے اثرات میں سے یہ ایک عجیب اثر ہے کہ معاشرے سے اقدار اور روایات ختم ہو جاتی ہے۔ ہر معاشرے کے کچھ اقدار ہے، کچھ رسم و رواج ہے، کچھ روایات ہے، شرم و حیا کے تقاضے ہیں، کچھ اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، کچھ اخلاق ہوتے ہیں، تو انسان کو اس کے پابند ہوتے ہیں، یعنی کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے کے ہوتے ہیں، ایک سسٹم ہوتا ہے۔ لیکن الحادی معاشروں میں اخلاقی ضابطوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، کسی رسم و رواج کے لیے جگہ نہیں، اچھائی برائی کی تمیز نہیں، قوانین اور قواعد باقی نہیں رہتے۔ مثلا الحادی معاشرے میں اگر دو آدمی کھڑے ہیں تو آپ کسی ایک کو اچھا اور دوسرے کو برا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ آپ نے اچھائی اور برائی کو پرکھنا ہے تو اس کے لیے کوئی پیمانہ ہونا چاہیے، معیار ہونا چاہیے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا اخلاق ہے، کیا بد اخلاقی ہے۔ اور یہ اخلاق اور اچھائی برائی کا، اخلاقی اور غیر اخلاقی چیزوں کا معیار یہ مذہب دیتا ہے۔ لیکن جب انکار مذہب پر اور انکار خدا پر ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بد اخلاق کہے یا خوش اخلاق کہے، اچھا کہے یا برا کہے، کیونکہ ہر انسان آزاد ہے اور اپنی خواہش، اپنی لذت، اپنی حوث کو جیسے چاہے پورا کر سکتا ہے، اور جو اس کی ذات کے لیے برا ہے تو اس کو برا سمجھتا ہے، اور وہ اس کے لیے برائی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے تو برائی نہیں ہے، اور جو اس کی ذات کے لیے اچھا ہے تو اس کو اچھا سمجھتا ہے اور کرتا ہے۔ کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو یہ کہے کہ بھائی یہ کرو یہ اچھا ہے، یہ نہ کرو یہ برا ہے۔ تو یہ ایک معاشرہ جو ہے وہ جنگلی معاشرہ بن جاتا ہے۔ اخلاق، اچھائی برائی کی تمیز یہ جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ معاشرہ انسانی معاشرہ کہلانے کے قابل نہیں رہتا، بلکہ وہ جنگلی معاشرہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ جنگل میں کوئی برا نہیں، کوئی اچھا نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی غیر اخلاقی نہیں، بس جس جانور کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی دعوت نہیں، کوئی تبلیغ نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ تو اخلاق اور روایات کا اٹھ جانا، ختم ہو جانا، یہ الحاد کے 10ویں اثرات میں سے ایک اثر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔